بہت سی مرتبہ مصیبت رحمت کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ پیش آنے والا کوئی حادثہ زندگی میں بڑی خوشی کا دروازہ بن جاتا ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں کہ وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ، کہ ایسا بہت ممکن ہے کہ کسی چیز کو تم ناپسند کرتے ہو، نقصان دہ سمجھتے ہو، حالانکہ وہ چیز تمہارے حق میں فائدہ مند ہو، تمہارے حق میں بہتر ہو، اور ایسا بھی ممکن ہے کہ کسی چیز کو تم پسند کرتے ہو، مفید سمجھتے ہو، حالانکہ وہ چیز تمہارے لیے نقصان دہ ہو، مضر ہو۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتا ہے اور تم لوگ نہیں جانتے۔ اس سلسلے میں ایک دلچسپ واقعہ ہے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ خاتون ہیں جن کو آقائے دو جہاں سرور دو عالم اللہ کے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے بچپن میں دودھ پلانے کا شرف حاصل ہوا۔ یہ وہ خاتون ہیں جن کو حضور کی، اللہ کے رسول کے رضاعی ماں بننے کا شرف حاصل ہوا۔ وہ کہتی ہیں کہ ایک سال قحط پڑا ہوا تھا اور وہ طائف کی رہنے والی تھی۔ وہ کہتی ہیں کہ ہم دیہات کی عورتیں قحط سے بہت پریشان تھے، ہر طرف بھوک مری، فقر و فاقے کا عالم تھا، اور اس وقت معمول یہ تھا کہ دیہات کی عورتیں شہر میں جایا کرتی اور وہاں کے بڑے خاندان و شرفاء کے جو چھوٹے دودھ پیتے بچے ہوتے انہیں اپنے پاس لے آتی۔ ان لوگوں کا خیال یہ تھا کہ شہر والوں کا کہ وہ اپنے چھوٹے دودھ پیتے بچوں کو گاؤں میں تربیت کے لیے، پرورش کے لیے بھیجتے، تاکہ ان کی جسمانی صحت بھی اچھی ہو اور وہ صحیح اور خالص زبان سیکھ سکیں، کیونکہ شہروں میں دوسرے علاقے کے لوگوں کو آنا جانا ہوتا رہتا ہے اور زبان وہ خالص باقی نہیں رہتی جو پیور لینگویج گاؤں میں ہوتی ہے۔ اور دیہات کی غریب عورتیں ان بچوں کو لا کر دودھ پلاتی، تربیت کرتی اور اس کے بدلے میں انعام و اکرام اور اجرت لیتی۔ تو وہ کہتی ہیں کہ ہم قحط سالی سے پریشان تھے اور اس وقت میرے پاس صرف ایک بچہ تھا اور میرے سینے میں، پستان میں اتنا دودھ بھی نہیں تھا کہ جس سے وہ ایک بچہ بھی سیراب ہو پاتا۔ ہمارے پاس ایک اونٹنی تھی، اس کے بھی جسم میں بخدا ایک قطرہ دودھ نہیں تھا، اور سواری کے لیے ہمارے پاس ایک دراز گوش ایک گدھا تھا۔ ہم لوگ جب قافلے کے ساتھ مکہ کی طرف روانہ ہوئے تو ہمارا گدھا بار بار اپنے دبلے ہونے کی وجہ سے، کمزور ہونے کی وجہ سے پیچھے ہو جاتا۔ قافلے والے تنگ آ گئے۔ آخر کار سفر گزرا اور ہم مکہ پہنچے تو وہاں پر ہمارے ساتھ جو دوسری عورتیں تھیں وہ صحت مند تھیں، ان کی حالت ہم سے کچھ بہتر تھی، تو ان کو تو اچھے بچے مل گئے، اور ایک بچہ وہ تھا جو یتیم تھا، جس سے کوئی عورت لینا نہیں چاہتی تھی، اس وجہ سے کہ جب اس کا باپ نہیں تو اس کی طرف سے انعام و اکرام ملنے کی امید بھی نہیں تھی۔ ایک بیوہ ماں اور دادا کیا دے سکتے تھے؟ اس لیے ایک یتیم بچہ جس کا نام محمد تھا، اسے ساری عورتوں نے، میرے سہیلیوں نے چھوڑ دیا، اور مکہ والوں نے مجھے چھوڑ دیا کیونکہ میرے پستان میں دودھ نہیں تھا اور میں کمزور دکھتی تھی۔ تو اب خالی ہاتھ جانے سے بہتر یہ تھا کہ میں اس یتیم بچے کو اپنے ساتھ لے جاتی۔ میں نے اپنے شوہر سے مشورہ کیا، حالانکہ میرے پاس اتنا بھی دودھ نہیں تھا کہ میرے پاس جو پہلے سے موجود ایک بچہ تھا وہ سیراب ہو سکے، تو یہ بچہ سیراب کیسے ہو پاتا؟ لیکن خالی ہاتھ جانے سے بہتر تھا، میں نے مشورہ کر کے اس بچے کو اپنے ساتھ لے لیا۔ لیکن اس بچے کا لینا تھا کہ برکتوں کا آنا شروع ہو گیا، برکتوں کا دروازہ کھل گیا۔ جب میں اس بچے کو لے کر آئی، اسی وقت خدا کی قسم جس اونٹنی میں دودھ بھی نہیں تھا، اس سے اتنا دودھ نکلا کہ ہم سب سیراب ہوئے، اور میرے سینے میں اتنا دودھ اترا کہ دونوں بچے، وہ پرانا بچہ اور محمد جو یتیم تھا، وہ بھی خوب شکم سیر ہو کر دودھ پی سکا۔ اور قافلے کے ساتھ واپس جاتے ہوئے جس گدھے پر ہم سوار ہو کر بار بار پیچھے ہو جاتے، اس میں نہ جانے کہاں سے رفتار آ گئی کہ ہم قافلے سے آگے ہو جاتے۔ سارے قافلے کے لوگ حیرت سے پوچھتے، خدا کی بندی آخر ماجرا کیا ہے؟ تو ہم لوگوں نے یہ کہا کہ یقیناً اس بچے کی ایک عجیب شان ہے کہ جس بچے کو تم لوگ چھوڑ رہے تھے اس وجہ سے کہ وہ یتیم تھا، اس بچے کی برکت میں دیکھ رہی ہوں۔ تو اس واقعے سے ایک بہت بڑا سبق یہ ملتا ہے کہ حلیمہ سعدیہ اگر اتنی لاغر و کمزور نہ ہوتی کہ مکہ کا کوئی بھی بڑا خاندان ان کو اپنا بچہ نہیں دیتا، تو وہ حضور کو، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو
نہیں گود میں لیتی اور انہیں یہ شرف حاصل نہیں ہوتا، تو یہاں پر ان کا فقر و فاقے کا شکار ہونا اور کمزور ہونا، یہاں تک کہ ان کے سینے میں دودھ کا بھی نہ ہونا، یہ ذریعہ بنا کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی ماں بننے کا انہیں حق حاصل ہوا۔ تو بہت سے مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ مصیبت ہمارے لیے رحمت کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم، اللہ فرماتے ہیں کہ بہت ممکن ہے کہ کسی چیز کو تم ناپسند کرتے ہو حالانکہ وہ تمہارے لیے بہتر